آج یہ ویڈیو جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کی زندگی میں انتہائی غیر معمولی ہوگی۔ اس کو انتہائی انہماک سے سنیے گا اور یہ آپ کی زندگی میں دہائیوں تک آپ کی مدد کرتی رہے گی۔ اس میں جو راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی غیر معمولی ہے کہ کس طرح انسان ایک صحت مند اور لمبی عمر پا سکتا ہے۔ دیکھیے، زندگی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ عادات یا کچھ راز ایسے ہیں جن کو جان کر انسان لمبی عمر پا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، آج کے جدید دور میں انسان کو اپنی روزی روٹی کے لیے اتنی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو لہٰذا یہ جسمانی طور پر کافی زیادہ فٹ رہتا ہے اور یہ چانسز ہیں کہ یہ کافی لمبی عمر پا سکے گا۔ بین الاقوامی طور پر ایک ریسرچ سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے انالیسس کیا ہے کہ دنیا میں کافی زیادہ ممالک ایسے ہیں جن کی ایوریج لائف سپین، جو ایوریج لائف عمر ہے، وہ بجائے کم ہونے کے بڑھ رہی ہے۔ تو ان ممالک میں سے کئی ممالک نے اپنی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 60 سے بڑھا کر 65 یا 70 کر دی ہے۔ اسی طرح یہ کچھ ہفتہ پہلے یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان 70 سال کی عمر تک جوان رہتا ہے، 70 سے 90 سال کی عمر تک ادھیڑ عمر یعنی مڈل ایج میں رہتا ہے اور 90 کے بعد سے وہ بڑھاپے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ 2022 کے سروے کے مطابق یونائٹڈ نیشن نے بتایا کہ کون سے ٹاپ 10 ممالک ہیں جن کی افراد کی اوسطاً عمر 85 کے لگ بھگ ہے۔ تو ان ممالک میں سر فہرست جاپان، سوئٹزرلینڈ، لگزمبرگ، اٹلی، اسپین، آئس لینڈ، اسرائیل، سویڈن اینڈ آسٹریلیا۔ جبکہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز جیسا کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، ان کنٹریز میں جو ایوریج عمر ہے وہ 70 کے لگ بھگ ہے۔ دنیا میں جاپان ایک واحد کنٹری ہے جس نے پوری لمبی عمر پانے والے افراد کی لسٹ میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ ایک سروے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس کی آبادی کے 1/4 حصہ جو ہے 65 یا اس سے ابو کی زندگی بسر کر رہا ہے، جبکہ یہ افراد ایک صحت مند اور لمبی عمر کی جانب گامزن ہیں، اور نہ کہ صرف وہ چاقو چوبند زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی عمر سے بھی کافی چھوٹے دکھائی دیتے۔ ویڈیو کو آگے واچ کرنے سے پہلے آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کو پریس کیجئے۔ دیکھیے، آج میں آپ کو جو راز پیش کرنے جا رہا ہوں ایک غیر معمولی صحت مند اور لمبی عمر پانے کے رازوں سے
پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ راز جو ہیں یہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن ان میں سے اہم جو ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتی۔ سب سے جو ٹاپ پر ہے وہ ہے نمبر 1 سکون۔ دیکھیے، جن افراد کو صحت مند اور لمبی عمر پائی، ان میں سکون کا عنصر جو تھا وہ ٹاپ پہ تھا۔ دیکھیے، سکون ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سچے ہوتے ہیں، جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، جو کسی سے دھوکہ نہیں کرتے، جو کسی سے فراڈ نہیں کرتے، جو ملاوٹ نہیں کرتے، جو کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ تو یہ جو سچ ہے ان کو سکون کی جانب لے جاتا ہے۔ دن ہو یا رات، وہ ٹائم کے ہر لمحے میں سکون سے جیتے ہیں، اور یہ سکون ان کو ایک صحت مند اور لمبی عمر کی جانب گامزن کرتا ہے۔ یہ سکون ان کے چہروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 زندہ ضمیر۔ ایسے افرادوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ زندہ ضمیر سے مراد ایسا ضمیر جو کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بیان کرے۔ اس قسم کے ضمیر کو جانچنے کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے زندگی میں سب سے بڑے ڈاکٹر آپ خود ہیں۔ کچھ برا کرنے لگتے ہیں یا کسی کا کچھ برا چاہتے ہیں تو آپ کو اندر سے ایک آواز آتی ہے، آپ کے دل میں ملامت ہوتی ہے، آپ کو آپ کا اندر کا انسان ریٹین کرتا ہے، روکتا ہے۔ تو اگر آپ میں یہ فیلنگز آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھیے کہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے۔ اور اگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط کر رہے ہیں، تو آپ کا ضمیر ملامت نہیں کرتا، آپ کا ضمیر آپ کو ایسا کرنے سے روکتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کا ضمیر مردہ ہونے کی طرف گامزن ہے۔ ایکچولی ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا مردہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ضمیر کا ساتھ دیتے رہیں گے، نیکی کی طرف جاتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے، بھلائی کے کام کرتے رہیں گے، تو ہمارا ضمیر روز بروز تر و تازہ ہوتا رہے گا اور زیادہ چستی کے ساتھ زندہ ہوگا۔ جبکہ اس کا الٹ ہے کہ اگر ہم ضمیر کی آواز کو دباتے رہیں گے تو کیا ہوگا، یہ ضمیر سوتا جائے گا، ضمیر آہستہ آہستہ مردہ ہوتا جائے گا، اور ایک سٹیج آئے گی کہ یہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا۔ پھر یہ وہ سٹیج ہوگی جس میں کہ یہ تمیز نہیں کر سکے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا۔ 3 زندگی کا ان افراد کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ زندگی کو بامقصد جیتے ہیں۔ وہ اپنی زندگیوں میں جانچ لیتے ہیں کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے، ان کو اپنی زندگی میں کیا چیز اچھی لگتی ہے، کس چیز میں ان کا دل لگتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ وہ کر کر کے تھکتے نہیں ہیں، دن رات یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے کیا بیسٹ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی سے
دنیا کے معاملات میں کیا بدلاؤ لے کر آ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ماہر نفسیات نے یہ بتایا ہے کہ جو انسان بامقصد زندگی بسر کرتا ہے اس کا سیلف اسٹیم جو ہے بہت ہائی ہوتا ہے۔ 4 یعنی ان میں جو جینز ہوتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کا جین ہوتا ہے، جیسا کہ جاپنیز لوگوں میں دیکھا گیا ہے۔ جو جاپنیز لوگ صحت مند اور لمبی عمر پاتے ہیں ان میں ایک خاص قسم کے جینز پائے جاتے ہیں، جیسا کہ DNA 5178 ND2 237 MET جینوٹائپ۔ تو یہ جینز پوری جاپنیز جو لوگ ہیں ان میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان میں پائے جاتے ہیں جو جاپنیز صحت مند اور لمبی عمر پاتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اپنے آس پاس اولڈر جنریشن کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے دادا دادی، نانا نانی۔ یہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے ہمارے والدین بھی ایک صحت مند اور لمبی عمر پا کر گزرے ہیں۔ 5 متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ۔ متوازن غذا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایسی غذا جو مختلف کھانے کھا کر ہر قسم کے اجزاء کو جسم کو مہیا کرے، جن کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ کو پتہ ہے کہ ہمارے جسم کو پروٹینز کی ضرورت ہوتی، کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی، واٹر کی ضرورت ہوتی، اسی طرح منرل کی ضرورت ہوتی ہے، ایکسیٹرا۔ تو یہ ہمارے باڈی کے فنکشنز کو اس کے بیسٹ کام کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے ایک خاص مقدار۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہماری باڈی میں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نمک ہو یا شوگر ہو تو اگر اس کی ایک خاص مقدار سے زیادہ ہماری باڈی میں داخل ہو جائے تو ہماری باڈی میں غیر معمولی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ باڈی کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ تو متوازن غذا میں یعنی بیلنس ڈائٹ میں شامل ہیں انڈے، گوشت، مچھلی، تازہ سبزیاں، موسمی پھل، اسی طرح بیکری کا سامان ہے اور دودھ ہے۔ یہ اس میں خیال رکھیے گا کہ سیچوریٹڈ جو فیٹس ہیں وہ کم ہونے چاہیے، شوگر کم ہونا چاہیے، ڈیری پروڈکٹس کم ہونی چاہیے۔ جو ڈائٹیشین ہوتے ہیں یعنی ماہر غذائیت، وہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں مستقل بنیادوں پر متوازن غذا کھاتا ہے تو اس کی عمر جو 7 سے 10 سال بڑھ جاتی ہے۔ ایسے افراد خوراک کو چھوٹے چھوٹے پورشنز میں کھاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں کھاتے ہیں۔ ان کو
80% رول کا پتہ ہوتا ہے۔ 80% رول کیا ہے؟ 80% رول کے مطابق وہ اپنے معدے کو 80% فل کرتے ہیں، یعنی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تقریباً ان کا معدہ اس پوائنٹ پر جا کے تقریباً فل ہو چکا ہے، تو وہ کھانا اس ٹائم سٹاپ کر دیتے ہیں اور وہ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر ہر نوالے کو اچھے طریقے سے چباتے ہیں تاکہ ان کے منہ میں موجود جو سلائیوا یعنی کہ تھوک ہر خوراک کے ہر ذرے کے ساتھ مکس اپ ہو کے جب وہ اسٹمک میں جائے گا تو وہ بیسٹ ریزلٹس کے ساتھ ہماری باڈی میں شامل ہو جائے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں سرو کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر چٹائی بچھا کر بچھایا جائے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ دن کا کم از کم ایک کھانا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ مل کر کھایا جائے۔ 7، وہ ان کا لائف سٹائل بہت ایکٹیو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ چاقو چبند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں اپنے آپ کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے اپنی زندگیوں میں ورزش کو شامل کرتے ہیں۔ ورزش کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس کے مطابق، جیسے سوئمنگ ہے، رننگ ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، سائیکلنگ ہے، ہائیکنگ ہے، سو اٹ ڈیپینڈس۔ حتیٰ کہ وہ اپنی زندگیوں کو اپنی لیٹ 80s اور لیٹ 90s میں بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ایکٹیو رہ سکیں۔ یہ اس طریقے سے جو انرجی وہ گین کرتے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے اپنے دوسرے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے۔ ورزش ان کا امیون سسٹم بہت سٹرونگ کرتی ہے۔ ورزش ان کے ہڈیوں اور مسلز کو، پٹھوں کو مضبوط